اس لیے کہ آخری عشرے میں ہی شب قدر لیلۃ القدر رکھی گئی، اور آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے یہ اللہ کریم کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ حرمین شریفین میں خاص طور پر، اور جہاں لوگ ذوق و شوق سے اعتکاف کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تو یہ آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے کہ اس اعتکاف والی عبادت میں کتنی برکت ہے، کتنی خیر ہے، اور کتنا ہی اللہ کریم کا لطف و کرم ہے کہ معتکف جو ہے اعتکاف کرنے والا ہر قسم کی مصروفیت اور ہر قسم کی مشغولیت سے بالکل الگ تھلگ ہو کر خلوت نشینی اختیار کرتا ہے، اور اپنے رب کریم کے دروازے پر اسے منانے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ ایک جگہ جم کر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر آخری عشرے کی بہاریں لوٹتا ہے، لیلۃ القدر کی تلاش میں رہتا ہے، استغفار اور توبہ کی توفیق ملتی ہے، نیک اعمال کی رغبت، ذوق و شوق ملتا ہے، اور اپنی زندگی کی اصلاح کرتا ہے، اور اپنی زندگی کو آنے والے وقتوں میں بہتر بنانے کے لیے اسے بہت کچھ دین کی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس لیے ان دنوں کی ہمیں بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ پچھلے دنوں میں جو ہمیں توفیق ملی، روزے بھی رکھے، نمازوں کی ادائیگی و تراویح، اس پر ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے، اور جو وقت رہ گیا ہے اس میں کوشش اور محنت زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے مسلمان کا قلبی رشتہ کیسا ہونا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور حضور کی اتباع کا قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے۔ آپ سب اچھی طرح سے پچھلے دروس میں یہ بات سمجھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ اعتکاف جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی مرغوب اور معروف سنت ہے، اور سنت کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے مبارک طریقوں کو۔ تو یہ اعتکاف بیٹھنا جو ہے یہ حضور کی سنت ہے، حضور کا طریقہ مبارکہ ہے۔ نماز جو ہم ادا کرتے ہیں تو یہ یقیناً فرض ہے، اور فرائض میں سے سب سے اہم ترین فرض جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ تو اس فرض کی ادائیگی کے لیے ہم حضور کے طریقے کے محتاج ہیں۔ اس فرض کو ادا کرنے کے لیے ہر کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضور کا طریقہ مبارکہ، اس کی احتیاج ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہم نماز بھی ادا نہیں کر پائیں گے جب تک نبی کریم علیہ السلام کے طریقہ مبارکہ کو پیش نظر نہیں رکھیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ قرآن مجید میں نماز کی ادائیگی کا حکم ہے، پورے قرآن مجید میں نماز کی ادائیگی کا حکم تو موجود ہے، اسے صحیح ادا کرنا جسے اقامت صلاۃ کہتے ہیں، لیکن اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، اور نماز کس طرح سے ادا کرنی ہے، قرآن مجید بالکل خاموش ہے۔ الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک پورے قرآن مجید میں کہیں بھی نماز کا یہ طریقہ نہیں لکھا کہ کیسے ادا کرنی ہے، اس میں پڑھنا کیا ہے، اس کی رکعتیں کتنی ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ پسند فرماتا ہے کہ میری عبادت اور میری بندگی کا جب مسلمان مومن ارادہ کرے
تو اس کی نگاہ کا مرکز میرے محبوب کی ذات ہو، میرے محبوب کی ذات ہو۔ ہمیں قدم قدم پر حضور کی ضرورت ہے۔ آج کے درس قرآن میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اسی کے مضمون پر بڑی اچھی طرح سے ہم آج ایک بات سمجھیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بغیر حضور کو الگ کریں تو بندہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ قرآن تو خاموش ہے۔ تو حدیث کی ضرورت کیوں ہے؟ سنت کی ضرورت کیوں ہے؟ حضور کی ضرورت کیوں ہے؟ ہر فرض کی ادائیگی کے لیے ہم حضور کے محتاج ہیں، ہم حضور کے محتاج ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث شریف ہے، صحابہ کرام نے کتنا پیارا سوال کیا کہ اے رب ذوالجلال، یہ نماز کی ادائیگی کا جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ نماز کس طرح ادا کی جائے، کس طرح پڑھی جائے؟ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے کیا جواب دیا صحابہ کے سوال کا؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب یہ حکم تو رب ذوالجلال کا ہے کہ نماز ادا کرو، لیکن کیسے ادا کریں گے؟ نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ کہ حضور کس طرح نماز شروع فرماتے تھے، ہاتھ کہاں باندھتے تھے، رکوع و سجود کیسے کرتے تھے، تشہد کیسے بیٹھتے تھے، اور ان میں پڑھتے کیا تھے۔ تو حضور کا جو طریقہ مبارکہ ہوگا، جب تک اسے پیش نظر نہیں رکھیں گے تو اس وقت تک ہم کوئی فرض ادا نہیں کر سکتے، اور ہر فرض جو ہے اس وقت تک وہ قابل قبول نہیں ہوتا جب تک اس میں سنت نہ ہو، جب تک اس میں سنت نہ ہو۔ میں دو مثالیں دوں گا نماز میں سے۔ ہر نمازی یہ سمجھتا ہے کہ رکوع کرنا فرض ہے، رکوع کرنا اور دونوں سجدے بھی فرض ہیں۔ یہ تو فرض ہے، رکوع بھی اور دونوں سجدے، لیکن رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھنا حضور کی سنت ہے، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا یہ حضور کی سنت ہے۔ تو ہر فرض جو ہے، ہر فرض اس کی ادائیگی کے لیے حضور کی سنت پر عمل ضروری ہے۔ نماز فرض ہے، لیکن اسے ادا کیسے کریں گے؟ جیسا کہ ابھی ہم نے حدیث پاک سنی اور سمجھی، صلو کما رأیتمونی اصلی، حضور نے فرمایا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے پڑھو نماز۔ تو ہم حضور کے محتاج ہیں، ہمیں حضور کی ہر لمحہ حضور کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں حضور کی ضرورت ہے۔ یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ کریم سے ہم عرض کرتے ہیں کہ بے نیاز رب ہماری دنیا بھی اچھی فرما اور ہماری آخرت بھی اچھی فرما۔ تو دنیا میں بھی ہمیں حضور کی ضرورت اور حاجت ہے، اور آخرت میں بھی ہمیں حضور کی ضرورت اور حاجت ہے۔ حضور کے بغیر تو دین پر ہم عمل نہیں کر پائیں گے، کیونکہ حضور کا ایک مبارک لقب ہے شارع علیہ السلام۔ شریعت کہاں سے سیکھیں گے، کہاں سے ملے گی؟ وہ تو حضور کے در سے ملے گی۔ لہٰذا دین کے تمام معاملات میں جو مومن ہے، مسلمان ہے، وہ حضور کا محتاج ہے، اسے حضور کی احتیاج ہے، حضور کی ضرورت ہے۔ حضور کے بغیر ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے قرآن مجید میں دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، ایک نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت اور ایک حضور کی اتباع۔ اطاعت اور اتباع، اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے؟ اطاعت کہتے ہیں کسی کے حکم کو ماننا، کسی کی بات کو ماننا، اسے کہتے ہیں اطاعت، اور اتباع کہتے ہیں
کسی کے طرز عمل کو دیکھ کر، طریقے کو دیکھ کر اس کے نقش قدم پر چلنا، اس کے نقش قدم پر چلنا۔ تو قرآن مجید میں اطاعت کا بھی حکم ہے اور اتباع کا بھی حکم ہے، لیکن یاد رکھیے قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ آیت کریمہ اکٹھا ذکر آیا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو اللہ کے رسول کا۔ یہ الگ الگ نہیں ہے، اکٹھا ذکر آیا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ یہ متعدد مقامات پر قرآن مجید میں یہ حکم آیا، یہ لفظ آئے، لیکن ایک مقام قرآن مجید کا نبی کریم علیہ السلام کی جو ہمیں ضرورت ہے، حضور کی حاجت ہے، احتیاج ہے، اس کو مزید واضح کرنے کے لیے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ پر غور کیجیے۔ پہلے حکم فرمایا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ پھر رب کریم نے خود ہی قرآن مجید میں آیت کریمہ میں فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ یہ آیت کریمہ تھوڑا سا باریکی میں جا کے دین کو سمجھنے کے لیے اس کی طرف توجہ ضروری ہے۔ فرمایا جس نے حکم مانا رسول کا، اس نے حکم مانا اللہ کا۔ بس جس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، جس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، جس کو اس کا فہم حاصل ہو گیا، ادراک اور شعور حاصل ہو گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک مسلمان کے دل میں کیا قدر و منزلت ہونی چاہیے، کیا اہمیت افادیت ہونی چاہیے، تو قرآن مجید واضح کر رہا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ دو مقام قرآن مجید میں سے میں اور عرض کروں گا کہ ہر جزو کائنات کو ہے تیری احتیاج، ہر جزو کائنات کو ہے تیری احتیاج، ہوتا نہیں کسی کا گزارا تیرے بغیر۔ ہر جزو کائنات کو ہے تیری احتیاج، ہوتا نہیں کسی کا گزارا تیرے بغیر۔ تو حضور کے بغیر تو بھائی نہ دنیا میں گزارا ہے، نہ قبر میں گزارا ہے، نہ حشر میں گزارا ہے۔ دو مثالیں قرآن مجید سے، ایک دیکھیے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، بیعت رضوان بھی اسے کہتے ہیں، اسے صلح حدیبیہ بھی کہتے ہیں، اس موقع پر 1400 صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کی تھی، اور اس بیعت کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فتح میں فرمایا۔ جب یہ بیعت ہوئی تو 1400 صحابہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ تو آیت کریمہ ذرا غور سے سن لیجئے، بہت سے سوالوں کا جواب فوراً ذہن میں انشاءاللہ بیٹھ جائے گا۔ بیعت تو حضور کے ہاتھ پہ ہو رہی ہے اور 1400 صحابہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، تو قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ اچھا، ان کا حکم ماننا، اللہ کا حکم ماننا، قرآن کی روح سے حضور کا حکم ماننا، اللہ کا حکم ماننا، اور ان کی بیعت اللہ کی بیعت۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ محبوب یہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ تو دست قدرت پہ بیعت کر رہے ہیں۔ اور پھر غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے جو ریت، مٹی اور کنکر مٹھی میں لے کے کفار کی طرف پھینکے تھے، تو تراویح میں یہ آیت کریمہ پر میں گفتگو کر چکا ہوں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، کہ اے محبوب کریم یہ ریت اور مٹی اور کنکر یہ آپ نے کب پھینکے؟ یہ تو اللہ نے پھینکے ہیں۔ تو حضور کا پھینکنا، اللہ کا پھینکنا
ان کا حکم ماننا اللہ کا حکم ماننا جی، اور ان کی بیعت اللہ کی بیعت ہے۔ اب دیکھیے اور بہت سی آیات ہیں، مگر ایک دو آیتیں میں اور عرض کرتا ہوں تاکہ مضمون پوری طرح سے واضح ہو جائے اور کسی قسم کا کوئی اشکال اور تشکیک باقی نہ رہے۔ ایک مقام قرآن مجید کا بڑا ہی قابل توجہ ہے، اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، سب سے زیادہ حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ یہاں جدا کر کے دکھاؤ، یہاں تو جدا نہیں ہے، کلمہ شریف میں جدا نہیں، اذان میں جدا نہیں، نماز میں جدا نہیں، جہاں جہاں حضور کا ذکر ہے، جہاں جہاں رب کریم کا ذکر ہے، وہاں وہاں حضور کا ذکر ہے۔ اللہ کریم نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اذان من اللہ ورسولہ۔ اب کتنے مقامات ہیں قرآن مجید میں، لیکن یہ مقام میری آج کی گزارشات کو سمجھنے کے لیے اس آیت کریمہ کو ذرا غور سے، اس میں ذرا تفکر اور تدبر کی ضرورت ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول کا سب سے زیادہ حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ وہ حق کیا ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ ذاتیں دو ہیں، ایک اللہ کی ذات اور ایک نبی کریم کی ذات، لیکن ضمیر واحد کی ہے، ضمیر واحد کی ہے۔ اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، یہ ہو ضمیر واحد کی ہے۔ اس سے اللہ کریم نے پوری کائنات پر یہ واضح کر دیا کہ رسول کریم کو راضی کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کو راضی کیا۔ ان کی بیعت اللہ کی بیعت، ان کا پھینکنا اللہ کا پھینکنا، ان کا حکم ماننا اللہ کا حکم ماننا، اور رسول کریم کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا۔ تو حضور کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ اب دیکھیے قبر کے اندر تو حضور کی ضرورت و اہمیت، مومن جو ہے اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، حضور کے بغیر۔ قبر کے اندر جب جائیں گے تو کیا حدیث شریف ہے کہ جب قبر میں میت کو لٹایا جاتا ہے، دو فرشتے قبر میں آ جاتے ہیں، اور جو ہم قبر میں مردے کو میت کو لٹاتے ہیں، فرشتے اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور بٹھا کے پوچھتے ہیں، مر ربک، تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی پاک کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو قبر میں نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر سوال ہوگا اور حضور کی زیارت کرائی جائے گی۔ اور ھذا جو ہے یہ اسم اشارہ محسوس مبصر کے لیے ہے۔ عربی گرامر پڑھیے، ھذا اسم اشارہ ہے، محسوس مبصر کے لیے آتا ہے، جو دکھائی بھی دے رہا ہو، محسوس بھی ہو رہا ہو۔ تو پوچھیں گے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ جن کا جلوہ زیبا تیری نظروں کے سامنے ہے، بتا دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو قبر میں حضور کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ قیامت کے دن دیکھیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا، بھئی دنیا میں حضور کی ضرورت، قبر میں حضور کی ضرورت، میدان محشر میں حضور کی ضرورت۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، شفاعتی لأہل القبائر من امتی، میری امت میں وہ لوگ جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہوں گے، میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کروں گا۔ میری شفاعت کے حقدار میرے وہ غلام ہوں گے جن کے کبائر سرزد ہوں گے، بڑے گناہ ان سے سرزد ہوں گے، اور انہیں میں اپنے رب سے پھر بخشواؤں گا، میں ان کی شفاعت کروں گا۔ یہ بخاری شریف کا جو آخری چیپٹر ہے نا، کتاب التوحید، یہ چیزیں یاد کیا کریں۔ بخاری شریف کا آخری چیپٹر باب ہے کتاب التوحید، اس میں حدیث شفاعت ہے، حدیث کا نام ہے حدیث شفاعت۔ ساری خلق قیامت کے دن پیاس سے زبانیں باہر آئی ہوں گی، العطش العطش لوگ پکار رہے ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے
کہیں گے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجئے، شفاعت کیجئے، تو آپ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ خلق خدا حضرت نوح کے پاس آئے گی کہ چلیے اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کر دیجئے، تو آپ فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، انبیاء سے پھرتے پھراتے آئیں گے کہ ہماری سفارش کیجیے۔ حدیث شفاعت میں ہے کہ ہر نبی یہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کو ڈھونڈو، کسی اور کو ڈھونڈو، کہ اللہ کا جلال جو ہے وہ پورے عروج پر ہوگا، کوئی دم نہیں مار رہا ہوگا، یہاں تک کہ انبیاء کرام بھی کہیں گے نفسی نفسی، اللہ کا جلال پورے جوبن پر ہے، ہماری ہے کوئی اس سلسلے میں کسی اور کو تلاش کرو، ہمیں تو فکر ہے کہ اللہ کا جلال اپنے عروج پر ہے۔ تو جب خلق خدا پھرتی پھراتی آئے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زندہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے تو نبی کریم علیہ السلام 600 سال بعد پھر حضور کی ولادت ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال کا عرصہ گزر گیا جس میں کوئی نبی نہیں آیا، یہ فطرت کا زمانہ ہے۔ 600 سال بعد نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو حضرت عیسیٰ کے پاس جب خلق خدا جائے گی کہ ہماری سفارش کیجئے، تو بخاری شریف میں کتاب التوحید میں حدیث شفاعت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ فرمائیں گے سارے نبیوں سے پھر آگے آ گئے ہو، بتاؤ کہیں بھی بنی، کہیں بھی بنی؟ تو حضرت عیسیٰ کیا فرمائیں گے؟ ہاں ایک ٹھکانہ ہے، ایک ٹھکانہ ہے، ایک ہستی ایسی ہے، ایک ذات ایسی ہے، اس کا پتہ میں بتا دیتا ہوں، وہاں چلے جاؤ تمہاری بگڑی بن جائے گی۔ حدیث شفاعت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ کیا فرمائیں گے؟ یہ حدیث کے لفظ بڑے ہی ایسا دل میں سرور پیدا ہوتا ہے، نور پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے، وہ پوچھیں گے جی وہ کون سی ہستی ہے، وہ کون سا در ہے، کہاں جائیں، وہ ٹھکانہ کہاں ہے؟ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ محمد پاک کی بارگاہ میں چلے جاؤ، تمہاری بگڑی بن جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حدیث شفاعت میں ساری مخلوق حضور کے پاس آئے گی اور آ کر عرض کریں گے حضور کچھ کرم فرمائیے، ہماری شفاعت کیجیے۔ تو حضور کیا فرمائیں گے؟ جیسے پہلے نبیوں نے کہا، 1.25 لاکھ نبیوں نے کیا جواب دیا؟ جن انبیاء کے پاس خلق خدا جائے گی ہر نبی ایک ہی بات کر رہا ہے، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، جاؤ کسی اور کے پاس۔ جب خلق خدا حضور کے پاس آئے گی تو حضور کیا فرمائیں گے؟ فرمائیں گے انا لہا، انا لہا، انا لہا، ہاں تم ٹھیک جگہ پہ آ گئے ہو، اس کام کے لیے رب ذوالجلال نے مجھے ہی مقرر فرمایا، اس کام کے لیے حضور نے مجھے ہی مقرر فرمایا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب صرف عمل ہی کام آئیں گے، صرف عمل کام آئیں گے، حضور تو نہیں بخشوائیں گے، اور حضور کو تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، عمل ہی کام آئیں گے، تو کیا یہ بخاری شریف پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں؟ کتاب التوحید نہیں ہے اس میں چیپٹر، آخری بخاری شریف کا چیپٹر جو ہے اس میں حدیث شفاعت ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں ان سے کہوں گا انا لہا، انا لہا، تم صحیح جگہ پہ آ گئے ہو، اس کام کے لیے اللہ کریم نے مجھے ہی مقرر کیا ہے۔ پھر حضور کیا فرمائیں گے؟ یہ بخاری شریف کی آخری باب کی جو حدیث شفاعت ہے، لفظ بڑے پیارے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ شفاعت کروں گا۔ حضور سجدہ ریز ہوں گے اللہ کریم کی بارگاہ میں۔ دیکھیے حضور کا رب کی بارگاہ میں کیا انداز ہے، سجدہ ریز ہوں گے، اور یہ سجدہ کیا ہوگا؟ سجدہ شفاعت۔ جب سجدہ لمبا ہو جائے گا، حدیث شریف میں کافی طویل سجدہ جب حضور فرمائیں گے تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ رب کریم فرمائے گا اے محبوب کیوں اتنا لمبا سجدہ کر دیا؟ محبوب اتنی زاری اور اتنا طویل سجدہ،
پھر اللہ کریم فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے اللہ کریم کو اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے۔ رب ذوالجلال فرمائیں گے محبوب ارفع رأسک، اس کا لفظی معنی ہے کہ محبوب ذرا اپنا سر اقدس اٹھائیے، سجدے سے سر اٹھائیے، اور اس کا مرادی معنی ہے محبوب ذرا مکھڑا تو دکھا، ارفع رأسک، محبوب ذرا اپنا چہرہ تو دکھا، ارفع رأسک۔ تو حضور سے کہا جائے گا کہ پیارے محبوب مکھڑا دکھاؤ، سر اقدس اٹھاؤ، اور اللہ کریم کیا فرمائیں گے؟ اللہ کریم فرمائیں گے کہ اے محبوب سل تعطا واشفع تشفع، محبوب مجھے اپنی عزت کی قسم سجدے سے سر اٹھاؤ، آج جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ یہ سجدہ شفاعت اللہ کو اتنا پیارا لگے گا، اتنا پیارا لگے گا، اتنا پیار آئے گا رب کو اپنے محبوب پہ، بے نیازہ فرمائے گا ارفع رأسک سل تعطا واشفع تشفع، محبوب اپنا سر اقدس اٹھائیے، جو مانگیں گے آج عطا کیا جائے گا، واشفع تشفع، جس کو بخشوائیں گے اسے بخش دیا جائے گا۔ یہ حدیث شفاعت کے لفظ ہیں، واشفع تشفع۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ آؤ اس دنیا میں بھی آقا کریم کے بغیر گزارا نہیں، قبر میں بھی حضور کے بغیر گزارا نہیں، قیامت کے دن بھی حضور کے بغیر گزارا نہیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل کو نہ مانیں گے وہ گرچہ تو مان گیا۔ اور عاشق نے تو بڑی پیاری بات کی ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ اور ایک عاشق جب حضور شفاعت فرمائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم کی شفاعت سے اپنی مخلوق کی بخشش فرمائیں گے، مغفرت فرمائیں گے اور جنت میں بھیج دیں گے، ہے جی۔ تو پہلے تو کوئی نبی بھی دم نہیں مار رہے، خاموش ہیں، سب فرماتے ہیں اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری۔ تو ایک عاشق نے یہاں بھی ایک منظر کشی کی ہے کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ اللہ اکبر۔ اور ایک اور عاشق ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں میری سرکار کہیں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں میری سرکار کہیں گے۔ تو میرے آقا کریم کی شان کا کیا کہنا، ہمیں تو بھائی حضور کی ضرورت ہے، حضور کی احتیاج ہے، ہم حضور کی، ہمیں قدم قدم پر دین پر عمل کرنے کے لیے حضور کی ضرورت ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پر بات ختم کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قرآن کی آیت ہے۔ یہ تو روایت اور حدیث بھی نہیں کہ کوئی منہ چڑھائے اور کہے جی یہ تو روایت ہی ضعیف ہے جی، یہ تو قرآن کی آیت ہے نا۔ اس لیے بزرگ فرماتے تھے کہ جہاں جاؤ قرآن پڑھا کرو، قرآن بیان کیا کرو، تاکہ نہ مانے قرآن کی مار تو پڑے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ یہ ایک منصب ہے، یہ ایک عہدہ ہے جس پر قیامت کے دن ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ کریم عزت بخشے گا، عظمت بخشے گا۔ مقام محمود حضور کے لیے خاص ہے، مقام محمود حضور کے لیے خاص ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے بارے میں صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام محمود کیا ہے جو اللہ کریم نے آپ کے لیے خاص کیا ہے؟ آپ مقام محمود پہ فائز ہوں گے، حضور یہ مقام محمود کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہوا مقام الشفاعہ،
ہوا مقام الشفا، فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں جلوہ گر ہو کے اپنی گناہگار امت کو اپنے رب سے بخشواؤں گا۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، ساری گفتگو کا خلاصہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں آج ذرا سمجھیے۔ اللہ کریم فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ۔ جب حضور مدینہ شریف آئے ہجرت کر کے تو مدینہ شریف کے آس پاس یہودیوں کی آبادیاں تھیں، یہودیوں کی آبادی، تو وہ یہودیوں کو جب دعوت دی گئی اسلام کی تو انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں حضور کی اتباع کی ضرورت نہیں، حضور کی پیروی کی ضرورت نہیں، ہم تو اللہ سے پہلے ہی محبت کرتے ہیں، ہمارے دل میں اللہ سے بڑی محبت ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اے محبوب یہ کہتے ہیں ہم اللہ سے پہلے ہی بہت محبت کرتے ہیں، تو محبوب ان سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو نا تو یہ تو تمہارا دعویٰ ہے، یہ تمہارا دعویٰ ہے، تو ہر دعویٰ دلیل کا محتاج ہوتا ہے، ہر دعویٰ دلیل کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اس کے لیے دلیل سن لو، فاتبعونی، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اور جو میری اتباع اور میری پیروی کرے گا وہ دعوی محبت الہی میں سچا صرف وہ ہوگا جو میری اتباع کرے گا۔ اور اتباع کا معنی میں درس کے آغاز میں بتا چکا ہوں کہ اتباع کا معنی ہے نقش قدم پر چلنا، حضور کے طریقے پر چلنا، حضور کی اداؤں پر عمل کرنا، حضور کی سنتوں پر عمل کرنا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے مدینے والے محبوب کی اتباع کرو، اور جب حضور کی اتباع کرو گے، نقش قدم پر چلو گے، طریقوں پہ چلو گے، اداؤں کو اپناؤ گے، یحببکم اللہ، یحببکم اللہ، پھر تمہیں اتنی عزتیں ملیں گی تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اس آیت سے پتہ چلا جو حضور کے طریقے پہ چلتا ہے، حضور کی اداؤں پر عمل کرتا ہے، حضور کی سنتوں پر عمل پیرا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ یحببکم اللہ قرآن کی آیت ہے، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، کب؟ جب تم حضور کی اتباع کرو گے۔ اور دیکھیے کسی نے، شاعر نے بڑی پیاری بات کی، کہتے ہیں حب احمد ہے تو نیک انجام ہے، حب احمد ہے تو نیک انجام ہے، اتباع مصطفیٰ اسلام ہے، اتباع مصطفیٰ اسلام۔ بھئی حضور کی اتباع کا نام ہی تو اسلام ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو حضور سے صحابہ کیسے محبت کرتے تھے؟ وہ تو حضور وضو فرماتے ہیں حدیبیہ کے مقام پر، تو وضو کا استعمال شدہ پانی صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ کسی حدیث میں ہے کہ حضور وضو فرمائیں تو پانی لے کر چہروں پہ ملو؟ یہ جو بات بات پر یہ کہا جاتا ہے، کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ تو میں بھی پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، مجھے قرآن میں دکھا دو، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے کہ حضور وضو فرمائیں تو ان کا پانی وضو کا استعمال شدہ چہروں اور سینوں پہ ملو، نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ صحابہ نے یہ کام کیا یا نہیں کیا؟ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا تھا، اے قریش مکہ، مسلمانوں کے نبی سے جنگ کی غلطی نہ کر بیٹھنا۔ انہوں نے کہا کہ اسلحہ زیادہ ہے، کہا نہیں اسلحہ بھی زیادہ نہیں، سامان حرب زیادہ ہے، کہا نہیں زیادہ، تعداد زیادہ ہے، کہا تعداد بھی زیادہ نہیں، تو پھر ہمیں کیوں روک رہا ہے؟ انہوں نے کہا ایک چیز ایسی دیکھ کے آیا ہوں، میں نے دنیا کے بادشاہوں کی جاسوسی کی ہے، رأے تو کیسر فی ملکہ و کسریٰ فی ملکہ و نجاشی فی ملکہ، میں نے تو بڑے بڑے بادشاہوں کی جاسوسی کی ہے۔ اس نے کہا کسی دنیا کے بادشاہ کی بھی وہ عزت ہوتے ہوئے نہیں دیکھی جو محمد پاک کی عزت ان کے غلام کرتے ہیں۔ یہ تو میں نے روم کے بادشاہ کو دیکھا، ایران کے بادشاہ کسریٰ کو دیکھا، حبشے کے بادشاہ نجاشی، ان کی تعظیم و ادب میں نے نہیں ہوتے دیکھا۔ جو مسلمانوں اپنے آقا کی تعظیم اور احترام اور ادب کرتے ہیں، یہ تو بادشاہوں کی نہیں دیکھی،
انہوں نے کہا کیا دیکھ کے آیا ہے؟ وہ کون سی عجب شے ہے؟ کہا وہ جب وضو کرتے ہیں نا مسلمانوں کے نبی ان کے آقا، تو وضو کا استعمال شدہ مستعمل پانی صحابہ ہتھیلیوں پہ لے کے چہروں اور سینوں پہ مل لیتے ہیں۔ اس نے بڑا ایک تاریخی جملہ کہا، یہ بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف، اس نے کہا کہ جو قوم اپنے نبی کے وضو کا استعمال شدہ پانی زمین پر نہیں گرنے دیتی، وہ اپنے نبی کا خون کیسے گرنے دے گا؟ تو انہوں نے کہا غلطی نہ کر بیٹھنا لڑنے کی۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور پوری نوع انسانی سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی کا خلاصہ، ان تمام آیات اور حدیث کا خلاصہ اقبال نے اپنے کلام میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے۔ ان کا کلام میں سے ایک شعر میں عرض کرتا ہوں، یہ ساری گفتگو جو آج میں نے کی ہے اقبال نے اسے اپنے ایک شعر کے اندر قلم بند کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں مغز قرآن، مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت للعالمین۔ بڑے پیارے لفظ ہیں کہ قرآن مجید کا مغز، مغز قرآن روح ایمان، قرآن کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان، یہ ہے کیا؟ ہست حب رحمت للعالمین۔ وہ تو حضور کی محبت جو ہے یہ قرآن کا مغز ہے، ایمان کی روح ہے، دین کی جان ہے، اور جتنی حضور کی محبت ہوگی اتنا ہی ایمان کامل ہوگا۔ دو ہی چیزیں ہیں جو زندگی کو صحیح راستے پہ چلاتی ہیں، ایک اللہ کا خوف اور خشیت، اور ایک مدینے والے آقا کی محبت۔ مسلمان کی زندگی کے دو اصول ہونے چاہیے، ایک خوف خدا، خشیت الہی، تقوی، اور دوسرا عشق مصطفیٰ اور محبت رسول۔ یہ دو چیزیں جب ہوں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، پوچھا جائے گا۔ یہ خشیت الہی، یہ ذہن پہ تصور ہر وقت غالب رہے اور یہاں دل میں مدینے والے کی محبت رہے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، کہتے ہیں کہ یہ سر خدا کے لیے، سر یہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہی نہیں کرتے۔ یہ تو بہتان ہے نا، جتنے یہ لوگ پروپیگنڈا اور باتیں کہ یہ قبروں کو سجدے کرتے ہیں، یہ پیروں کو سجدے کرتے ہیں، بڑا منفی پروپیگنڈا، ان کی عمریں اسی کام میں کھپ گئیں، لیکن آج تک یہ سمجھ نہ سکے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ میں بارہا اپنے درسوں میں، خطبات میں لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ آؤ ہماری بات تو سنو، وہ ہمارا عقیدہ تو پہلے سنو، ہماری بات تو سنو، پھر بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھئی دنیا میں سب سے عزت والی قبر تو حضور کی ہے، حضور سے بڑھ کر، حضور کی قبر انور سے بڑھ کر کوئی قبر معزز نہیں۔ تو جب حضور کی قبر کو ہم نہ سجدہ کرتے ہیں، نہ کسی حضور کو سجدہ روا سمجھتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں، نہ قبر کو، نہ کسی پیر فقیر کو سجدے کے لائق سمجھتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اس بھری کائنات میں نہ کوئی سجدے کے لائق ہے، نہ کوئی عبادت کے لائق ہے۔ غلطی یہ لگی ان کو، غلطی یہ لگی، تعظیم اور ہے عبادت اور ہے، تعظیم اور ہے اور عبادت اور ہے۔ کوئی کسی کو الہ نہیں سمجھتا، کسی پیر کو، کسی بزرگ کو کوئی کہتا ہے یہ عبادت کے لائق ہے۔ جب اعلان کرتے ہیں، جو نماز میں ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے، ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو دن میں ہر نماز میں پڑھتا ہے اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اسے کہنا یہ شرک کرتے ہیں، یہ قبروں کو سجدے کرتے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے، تعظیم اور ہے اور عبادت اور ہے۔ عبادت صرف رب کی، اور تعظیم ساری کی ساری آمنہ کے لال کے لیے۔ سارے درس کا خلاصہ یہ ہے، سر خدا کے لیے، دل مصطفیٰ کے لیے، سر خدا کے لیے، دل، ہاں اقبال نے بھی یہی سبق دیا، در دل مسلم، در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آپ روئے ماز نام مصطفیٰ۔
اقبال کا فارسی کا شعر ہے. اقبال کہتے ہیں کہ یہ مسلمان کا دل جو ہے نا یہ تو حضور کی جگہ ہے. دل میں حضور بستے ہیں. در دل مسلم مقام مصطفیٰ. حضور کا مقام جو ہے وہ تو مسلمان کا دل ہے. اور آبروئے ماں زنام مصطفیٰ ہماری ساری عزتیں حضور کے دامن سے وابستہ ہیں. آئیے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوحو قلم تیرے. آؤ اللہ سے توفیق مانگیں. بے نیاز رب ہماری محبتیں، ہماری عقیدتیں، ہمارا پیار گنبد خضرا کے مکین رحمت کائنات سے وابستہ رہے. زندگی بھر اس دل میں حضور کا پیار رہے. زندگی بھر حضور کی محبت دل میں رہے. اور یہی محبت مصطفیٰ، یہی حضور کا پیار، یہ ہماری عبادتوں، ہماری نمازوں، ہمارے روزوں، ہمارے اعتکاف، ہماری تلاوت، اس کی قبولیت کی ضمانت حضور کی محبت ہے. حضور کی محبت ہمارے نیک اعمال کی قبولیت کی ضمانت ہے. اللہ سے یہ توفیق مانگتے ہیں. بے نیاز رب